حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اکابر دیوبند میں سے ہے، فرمایا کرتے تھے امت کی اصل بقا اور دین کی روح دعوت و تبلیغ میں ہے، اور اگر یہ کمزور ہو جائے تو ایمان و اعمال پر بھی کمزوری آ جاتی ہے۔ اب رہا مسئلہ 40 دن اور 4 مہینے کا، تو وہ ایک تربیتی نظام ہے جس کے ذریعے انفرادی دعوت کو مضبوط و منظم کیا گیا ہے۔ مولانا سعد صاحب کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ آج کے اس نظام کے ذریعے گھروں میں جا جا کر لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی جاتی ہے، مساجد آباد کی جاتی ہے، نمازوں کی پابندی اور وضو و طہارت کا اہتمام سکھایا جاتا ہے، قرآن مجید صحیح پڑھنے کی مشق کروائی جاتی ہے، اور عام مسلمانوں کو ایمان کی بنیاد پر جوڑا جاتا ہے۔ یہ تمام امور شریعت کے قطعی فرائض میں سے ہیں، چنانچہ جب کوئی شخص اس نظام کے تحت 40 دن یا 4 مہینے کے لیے نکلتا ہے تو وہ دراصل اپنی زندگی کے وہ ایام مسجد میں گزارتا ہے جس میں اس کی نمازیں وقت پر اور باجماعت ادا ہوتی ہیں۔ وہ قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، ایمان کی باتیں سنتا اور سناتا ہے، اور دوسروں کو دین سکھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ سب ایسے اعمال ہیں جن کو شریعت نے لازم قرار دیا۔ اکابر دیوبند میں سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان پر اپنی قدرت کے مطابق لازم ہے، اور اگر کوئی اس فریضے کو جماعتی شکل میں منظم کر دے تو یہ اور زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ لہذا مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی بات کو سیاق و سباق کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ ان کا کہنا یہ نہیں کہ آج کی جماعتی ترتیب بھی آئینی ہی فرض ہے، بلکہ یہ ہے کہ انفرادی دعوت ہر مسلمان پر فرض ہے، اور موجودہ جماعتی نظام اسی انفرادی دعوت کو عملی شکل میں پورا کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اسی لیے حضرت بہت زور دے کر فرماتے ہیں کہ یہ کام ضروری ہے، کیونکہ اس کے ذریعے انفرادی دعوت کا فریضہ ادا ہو رہا ہے، اور امت کی اصل اصلاح و بقا اسی میں ہے۔ والسلام۔